گزارش کروں گا کہ بلا مولانا انصر عباس عسکری صاحب سے میں آپ کے سامنے فضائل و مسائل محمد و آل محمد بیان فرمائیں بآواز بلند صلوات اللہم صل۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير۔ صلوات پڑھ دیں آل محمد کی۔ محمد آل میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ لقمان کی آیت نمبر 20 کی تلاوت کی ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ کیا انسان الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا یہ انسان دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے زمین و آسمان کو کیسے مسخر کر دیا ہے انسان کے لیے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، ہم نے انسان کو کچھ ظاہری نعمتیں عطا کی ہیں اور کچھ باطنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خدا پہ جھگڑے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، نہ ان کے پاس علم ہے، نہ کتاب ہے، نہ ان کے پاس ہدایت ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہی ہے کہ خدا پہ بولنے کا حق اسے حاصل ہے جس کے پاس علم ہو، کتاب ہو، ہدایت ہو۔ لیکن اس آیت کے ذیل میں کل والی تقریر اگر آپ کو یاد ہوگی تو اس تقریر کے ساتھ متصل کرنا چاہتا ہوں کہ خالق نے انسان کو ہدایت کی اور ہمیں ہدایت کی کیوں ضرورت ہے۔ یہی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو فلسفے والے لوگ ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے، انہوں نے انسان کی تخلیق اور مخلوقات کے بارے میں جو فلسفہ بیان کیا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ سب تو جو گھٹیا ترین چیز ہے، جو پست ترین چیز ہے، اس کا نام ہے جمادات، اور اس سے کچھ جو افضل چیز ہے، اس سے بہتر چیز ہے، اس کا نام ہے نباتات، اور اس سے جو بہتر ہے، افضل چیز ہے، اس کا نام ہے حیوانات، اور اس سے جو اعلیٰ ترین چیز ہے اس کا نام ہے انسان۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کیوں سب سے گھٹیا ترین چیز کیا ہے؟ اس کا نام ہے جمادات، یعنی پتھر۔ پتھر میں نہ اگنے کی صلاحیت ہے، نہ بڑھنے کی صلاحیت ہے۔ وہ سالوں سال گزر جائیں گے، کروڑوں سال گزر جائیں گے، لیکن
کبھی وہ نہ بڑھے گا، وہ ایک حالت میں رہتا ہے۔ اس لیے وہ گھٹیا ترین چیز کیا ہے؟ پتھر ہیں۔ اس سے بہتر کون سی چیز ہے؟ وہ ہیں درخت، یعنی درختوں میں اگنے کی صلاحیت ہے۔ چھوٹا سا آپ ایک دانے کو لگاتی ہیں، پھر وہ کومپل بنتا ہے، ایک دن وہ بڑا درخت ہو جاتا ہے، یعنی اس میں بڑھنے کی صلاحیت ہے، یعنی وہ اس سے بہتر ہے۔ اس سے وہ کیا ہے؟ بہتر ہے۔ لیکن اس سے بہتر کیا ہیں؟ حیوانات۔ حیوانات کیا ہیں؟ اس میں اگنے کی بھی صلاحیت ہے اور چلنے کی بھی صلاحیت ہے۔ وہ اگتے بھی ہیں، بڑھتے بھی ہیں، وہ کیا ہیں؟ چلتے بھی ہیں۔ اور اس سے زیادہ بہتر کون سی چیز ہے؟ وہ ہے انسان، جس میں اگنے کی بھی صلاحیت ہے، چلنے کی بھی صلاحیت ہے، اور خدا نے عقل بھی دیا ہے۔ یہی تو میں آخری بندے تک جہاں جہاں بھی سن رہے ہیں یہی تو بتانا چاہتا ہوں۔ اس جو جملے میں کہہ رہا ہوں اس پہ ضرور توجہ کریں گے تو آپ کو نتیجہ اچھا ملے گا۔ سب سے گھٹیا ترین چیز کیا ہے؟ پتھر ہیں۔ لیکن میں اپنے سننے والوں سے یہی پوچھوں گا، کیا مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ کبھی آپ نے سنا ہے کہ پتھر نے کہا ہو کہ میں پتھر نہیں ہوں، میں درخت ہوں؟ کبھی نہیں۔ کیوں کہ پتھر اپنی حد میں رہا۔ اور آپ نے کبھی سنا ہے کہ درخت نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں درخت نہیں ہوں، میں حیوان ہوں؟ لیکن نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ درخت اپنی حد میں رہا، نباتات اپنی حد میں رہے۔ اور میں یہی کہنا چاہتا ہوں، کبھی آپ نے حیوان سے یہ سنا ہے، کبھی آپ نے حیوان سے یہ سنا ہے کہ اس نے دعویٰ کیا ہو کہ میں حیوان نہیں ہوں، میں انسان ہوں؟ لیکن حیوان بھی اپنی حد میں رہے۔ لیکن یہی تو کہنا چاہتا ہوں، نباتات اپنی حد میں رہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ جمادات بھی اپنی حد میں رہے، حیوانات بھی اپنی حد میں رہے۔ یہ فقط کائنات میں انسان ایسا ہے جو اپنی حدوں کو بھی توڑتا رہتا ہے۔ یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ فرعون یہ چاہتا ہے کہ مجھے خدا سمجھا جائے، اور اوفا اسنی یہ چاہتا ہے کہ مجھے نبی مانا جائے اور نبی سمجھا جائے، اور 2 رکعت کا پیش نماز ملا یہ چاہتا ہے کہ مجھے امام سمجھا جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے آل محمد کی ذات پر، ماں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی بتانا چاہتا ہوں کہ انسان یہ حدیں توڑتا ہے، حیوانات حدیں نہیں چھوڑتے۔ یہ جو ہیں چیزیں، باقی جتنی چیزیں ہیں، فقط انسان سرکش ہے، یہ حدیں توڑتا ہے، یہ اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے۔ یہی تو بتا رہا ہوں کہ 2 رکعت کا پیش نماز یہ چاہتا ہے کہ مجھے امام سمجھا جائے۔ یہی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا قرآن کی روشنی میں آج ذرا موضوع میں سخت لے کے آیا ہوں، لیکن ہے قرآن کی آیات لے کے آیا ہوں۔ اس عشرے میں میری کوشش بھی یہی رہی ہے کہ میں اس عشرے میں سب سے زیادہ قرآن کی آیات پڑھوں، اور یہی تو کہنا چاہتا ہوں، میں قرآن علی والوں کو نہ سناؤں تو اور کس کو سناؤں؟ یہی تو اس لیے آیا ہوں سنانے کے لیے۔ اور ذرا اس قرآن کی تاریخ میں ذرا انسان کی تاریخ کو دیکھے، قرآن انسان پہ کیسے بات کرتا ہے، انسان کی خلقت پر قرآن کیسے بات کرتا ہے، انسان پہ قرآن کیسے بات کرنا چاہتا ہے۔ یہی تو بتانا چاہتا ہوں، انسان کی تاریخ پہ قرآن کیسے بات کرتا ہے، یہی بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی وحی ہو رہی ہے میرے رسول پہ، کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہی بیان کرنا چاہتا ہوں، پہلی وحی ہو رہی ہے، تعارف کروا رہا ہے خالق کس کا؟ انسان پر گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ اور پہلی وحی کی میں نے 5 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور اس میں خالق کیا فرما رہا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، اے میرے حبیب اپنے رب کے نام سے پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ وہ رب کون ہے؟ جس نے آپ کو خلق کیا ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ یہ پہلی آیت تھی۔ اور دوسری میں خالق الانسان من علق، وہ ہے پروردگار، وہ ہے خالق جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اس کے بعد اقرا و ربک الاکرم، اے حبیب اپنے رب کے نام سے پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ کیوں کہ وہ تمہارا رب جو ہے بہت بڑا کریم ہے۔ خدا کیا ہے؟ کریم ہے۔ اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ پھر خالق نے فرمایا الذی علم بالقلم، الذی علم بالقلم، ہم نے انسان کو لکھنا سکھایا۔ اور اس کے بعد کیا؟ علم الانسان ما لم یعلم، اور 5ویں آیت میں فرمایا کہ انسان جو کچھ نہیں جانتا تھا ہم نے اسے جاننا اور علم دیا، اور اسے پڑھنا لکھنا سکھا دیا۔
ذرا آپ توجہ کریں گے تو ان آیات میں تو پھر ان کی تفسیر میں آپ کو لطف ضرور آئے گا۔ پھر سننا کہ پہلی وحی ہے جس میں خالق نے پھر ارشاد فرمایا کہ آئے میرے حبیب اپنے رب کے نام سے پڑھو، اور 2 مرتبہ آیا ایک آیت کو چھوڑ کے پھر فرمایا اقرا و ربک الاکرم، آئے حبیب میرے رب کے نام سے، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ وہ رب کون ہے؟ وہ تمہارا رب کریم ہے۔ اس پہلی وحی میں 2 مرتبہ پڑھنے کا ذکر آیا ہے، 1 مرتبہ لکھنے کا ذکر آیا ہے۔ جو پہلی وحی میرے رسول پہ ہو رہی ہے اس میں 2 مرتبہ پڑھنے کا ذکر آیا ہے اور 1 مرتبہ لکھنے کا ذکر آیا ہے۔ میں یہی کہوں گا اگر میرے سامنے ایک بچہ بیٹھا ہو، میں اس کو کہوں کہ اے بچے جاؤ ایک پانی کا گلاس لے کے آ جاؤ میرے لیے، کیا میں اپنے سننے والوں سے یہ پوچھوں گا کیا میں نے غلط مطالبہ کیا ہے؟ وہ بچے کا کام کیا ہے؟ وہ بچہ جائے گا گھر سے پانی کا گلاس لے کے آ جائے گا اور مجھے دے دے گا، اور یہ میرا مطالبہ ٹھیک ہے۔ اگر اسی بچے کو میں کہوں آئے بیٹا اس پوری فضا میں اڑ جاؤ، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ مطالبہ آپ نے غلط کیا ہے۔ یہ جتنے مجھے سننے والے ہیں جو سن رہے ہیں یہ سارا مجمع میری گریبان میں آ جائے گا اور کہے گا آپ نے ایسا سوال کیا کیوں ہے جو وہ کر نہیں سکتا۔ اگر آپ توجہ کریں گے تو ضرور اس جملے پہ آخری بندے تک کہوں گا کہ اس جملے کو اپنے دل میں جگہ دینا۔ پھر کہہ رہا ہوں اگر بچے کو کہوں کہ 1 لیوان پانی کا لے آئیں تو یہ میرا مطالبہ ٹھیک ہے، وہ بچہ لے کے دے گا، مجھے پلا دے گا۔ لیکن اگر اسی بچے کو کہوں اس فضا میں اڑ جائیں تو یہ میرا مطالبہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ لوگ یہی کہیں گے وہ سوال کیا کیوں ہے، وہ مطالبہ کیا کیوں ہے، اس کام کا حکم کیوں دیا ہے کہ جو وہ کر نہیں سکتا۔ اگر آپ میرا ساتھ دیں تو میں اپنے پروردگار سے پوچھنا چاہتا ہوں، آئے میرے پروردگار، آئے علی کے رب، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے میرا سوال یہ پہلی وحی میں کہہ رہے ہیں کہ آئے حبیب 2 مرتبہ کہا ہے پڑھو میرے نام سے، پڑھو میرے نام سے، تو آپ کے حبیب کو تو پڑھنا لکھنا آتا نہیں ہے، جبکہ حبیب کو تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ میں کیسے بیان کروں؟ آپ کہہ رہے ہیں اسے پڑھیں، جبکہ یہی بیان کر پہلی وحی میں 2 مرتبہ پڑھنے کا ذکر آیا، 1 مرتبہ لکھنے کا ذکر آیا۔ یہی کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان کی مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ مسلمان کا خیال ہے بلکہ خیال نہیں ہے، ان کا نظریہ ہے کہ نہ نبی کو پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا۔ یہ ان کا نظریہ ہے، یہ ان کا کیا ہے؟ نظریہ ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ نبی کو پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، لکھنا بھی نہیں آتا تھا۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں قرآن کی جو پہلی وحی ہو رہی ہے اس میں پڑھنے کا بھی ذکر آیا ہے 2 مرتبہ، اور میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کہہ رہا ہے میرے نبی کو پڑھنا بھی آتا تھا لکھنا بھی آتا تھا۔ ذرا آپ بتائیے اب میں قرآن کی مانوں یا مسلمان کی مانوں؟ ایک صلوات پڑھ دیں آل محمد کی ذات پر۔ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ اگر پریشان نہیں ہو تو ایک اور بھی صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد۔ یہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ یہی تو کہہ رہے ہیں ان کو پڑھنا بھی نہیں آتا، اسے لکھنا بھی نہیں آتا۔ بس یہی کہنا چاہتا ہوں اگر نبی کو پڑھنا نہیں آتا اور لکھنا بھی نہیں آتا، میں تو اتحاد کا قائل ہوں، اس لیے کہ ہمارے علماء نے یہ درس دیا ہے کہ ہمیشہ اتحاد کی بات کیا کریں۔ یہی کہنا چاہتا ہوں اگر ٹھیک ہے میاں نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی کو لکھنا نہیں آتا تھا، نبی کو لکھنا نہیں آتا، میں بھی کہنا چاہتا ہوں اگر اسی بات پہ ہٹنا نہیں ہے، اسی بات پہ ڈٹے رہنا ہے، اسی بات پہ اپنی بات پہ پھرنا نہیں ہے، اگر میرے نبی کو لکھنا نہیں آتا تھا تو وہ جب قلم مانگ رہا تھا، جب اسے لکھنا نہیں آتا پھر دے دینا قلم۔ لیکن منظر کیا ہے؟ دل میں خیال ہے، ڈر ہے، اگر قلم دے دیں گے تو لکھ کے دے دے گا، اور زبان پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اسے لکھنا نہیں آتا۔ پھر سننا، اس جملے کو خصوصاً ہدیہ کر رہا ہوں اپنے سننے والوں کو کہ دل میں ڈرے ہوئے ہیں، دل میں خیال یہ ہے کہ نبی کو کیا ہے اگر قلم دیں گے تو وہ لکھ کے دے دے گا، اور زبان پہ یہ اعتراض ہے اور زبان پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے لکھنا نہیں آتا۔ پھر کہہ رہا ہوں، پھر سننا کہ دل میں یہ خیال ہے اور دل میں یہ ڈرے ہوئے ہیں، دبے ہوئے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر قلم دے دیں گے تو وہ لکھ کے دے دے گا، لیکن زبان پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسے پڑھنا نہیں آتا، لکھنا نہیں آتا۔ بس یہی تو کہنا چاہتا ہوں، آج اس منبر سے یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر زبان اور دل کا اختلاف ہو جائے تو اس کا نام اسلام نہیں ہے، منافقت ہے، وہ منافق ہے۔ یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ جو نبی پہ اعتراض کر رہے ہیں، پہلی وہی قرآن کی کہ ہم نے انسان پہ کیا کیا ہے؟
पहली वही खालिक कर है कि अपने हबीब को अपने रब के नाम से पढ़ो, अपने नफ्स के नाम से पढ़ो। और पहली वही में 2 मरतबा पढ़ने का जिक्र और 1 मरतबा लिखने का जिक्र आया है। एक और भी खूबसूरत सलवात पढ़ने आले मोहम्मद के मोहम्मद। पहली वही में 2 मरतबा है। अब ज़रा इंसान की खिलकत को देखना, खालिक ने कैसे इंसान को खल्क किया है और कैसे इंसान को तख्लीक इंसान पे खुदा ने गुफ्तगू की है। यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि खालिक ने पहली आयत में, दूसरी आयत में कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। हमने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया, हमने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। इंसान अब क्या है? जमे हुए खून से पैदा। जमे हुए खून का मतलब क्या है? जमा हुआ खून क्या होता है? कमज़ोर होता है। जमे हुए खून में ताकत नहीं होती। जमा हुआ खून ज़ईफ़ होता है। जमा हुआ खून जाहिल होता है। खालिक फरमाता है ये जो तुम्हारी खिलकत है, इंसान की पूरी खिलकत के बारे में कह रहा है, हमने तुम्हें जमे हुए खून से पैदा किया। अब जब इंसान दुनिया में आया है 2 कमज़ोरियाँ लेके आया है, 2 चीज़ें लेके आया है। एक नाताकती लेके आया है, एक जिहालत लेके आया है। हर इंसान जो भी दुनिया में आया है, पहले इंसान से जहाँ से जब से इंसानियत की खालिक ने बात की है, जो भी इंसान दुनिया में आ रहा है, जो आएंगे वो हर इंसान 2 कमज़ोरियाँ लेके आ रहे हैं। एक क्या है? नाताकती है और एक क्या है? जिहालत है। यही तो कहना चाहता हूँ कि ताकत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है और इल्म भी आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे बढ़ता रहता है। यही मैं कहना चाहता हूँ। मेरा सवाल यही है कि क्या कहना चाहता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता तवज्जो है आपकी, वही कहना आहिस्ता आहिस्ता इल्म बढ़ता है, ताकत भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। जो चले थे इंसान कमज़ोरी से, जो चले से जिहालत से, उन्होंने कितनी तरक्की की, वो कितने ताकतवर हुए। वो इतने ताकतवर हुए कि वो सूरज पर पहुँच चुके हैं। उन्होंने सूरज की सुआओं को कैद में कर लिया है। जो नाताकती से चले थे, जो शुरू जिनकी क्या थी? कमज़ोरी थी, वो इतने ताकतवर हुए, उन्होंने समंदर के सीने को चीरकर अपने कश्तियाँ को चला दिया। ये कमज़ोरी से चले थे, उन्होंने इतनी ताकत हासिल की कि वो चांद तक पहुंच गए। वो उन्होंने अपने त्यारे फिजाओं में छोड़ दिए। जो घंटों में सफ़र पुराने ज़माने सालों में होता था, वो अब फिजा में घंटों में कर रहे हैं। ये चले थे नाताकती से। और आलिम कितने हुए? जहल से चले थे। और इल्म कितना हासिल किया कि उन्होंने एक ज़र्रे के सीने को चीरकर एक एटम बम बना दिया। ये चले से कहाँ से? ना ताकती से, ना कमज़ोरी से, बल्कि चले थे जहालत से। अब मैं अपने सुनने वालों से पूछता हूँ कि जो चला हो इल्म से और चला हो ताकत से, वो कितना बड़ा होगा, वो क्या होगा? यही तो कहना चाहता हूँ। कायनात में सिवाय अली के कोई नहीं है। अगर उसके पास इल्म ना होता, रसूल की आगोश में कुरान की तिलावत न करता, अगर ताकत ना होती तो वो अपने पंघूड़े में अजदर को 2 टुकड़े न करता। वो इल्म से चला है, वो ताकत से चला है। यही तो कहना चाहता हूँ। हर इंसान, ये पहली वही हो रही है खालिक की कि इंसान को हमने जमे हुए खून से पैदा किया। आप ज़रा सुनना कि इंसान की तख्लीक के बारे में खालिक क्या क्या कहता है। और ये थी सूरह कौन सी? अलग, जिसमें हमने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। और अगर आपकी तवज्जो हो तो एक और भी सलवात पढ़ दें, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। और सूरह इंसान में खालिक ने वादी हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुम शैअम मज़कूरा इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमसाज इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाज। खालिक क्या फरमाना चाहता है? ये एक जुमला है। वो वक्त इंसान पे गुजरा है कि जब इंसान काबिल ज़िक्र नहीं था, इंसान का नाम भी नहीं था, लेकिन हमने इंसान को मिले हुए नुत्फे से पैदा किया। सूरह अलक में खालिक इरशाद फरमा रहा है कि हमने इंसान को किससे? जमे हुए खून से पैदा किया। और सूरह अलक में कह रहे, सूरह हलता यानी सूरह दहर में इंसान में कह रहा है कि हमने मिले हुए नुत्फे से पैदा किया। अब ज़रा सूरह मोमिनून से सुने कि 2-3 आयतें आपको हदिया करना चाहता हूँ। वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलातिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन। फरमाते खालिक फरमाते सुम्मा खलक़नल नुत्फ़ता अलक़तन फ़खलक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़खलक़नल मुज़ग़ता इज़ामन। फरमाते खालिक फरमाते फ़कसौनल इज़ामा लहमा सुम्मा अंशानाहु खल्क़न आखर फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन।
اب سورہ مومنون میں کیا فرمانا چاہتا ہے خالق؟ مطلب ہم نے انسان کو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو زمین کے جوہر سے نکالا، زمین کی سطح سے نکالا پہلی، اور دوسری آیت میں کیا کہا؟ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر ہم نے اس کو نطفہ بنا کر ماں کے پیٹ میں رحم میں رکھ دیا، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ ثُمَّ خَلَقْنَا نُطْفَةً عَلَقَةً، پھر ہم نے اس نطفے کو کیا کیا کہ ایک خون کا لوتھڑا بنا دیا، پھر اس لوتھڑے کے بارے میں کیا کیا؟ اس کو خون کے ٹکڑے میں، گوشت کے ٹکڑے میں بدل دیا، پھر اس گوشت کے ٹکڑے میں کیا کیا؟ ہم نے انسان کو اس میں ہڈیاں کا جال بچھا دیا، پھر اس ہڈیوں پہ ہم نے کیا کیا؟ اس پہ گوشت کو چڑھا دیا، جیسے گوشت اس پہ چڑھ گیا پھر خالق فرماتا ہے ہم نے ثم انشأناہ خلقا آخر، ہم نے انسان کو پھر اس میں اپنی روح کو پھونک دیا، جیسے روح آئی تو پھر خالق فرماتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، فبرکت ہے وہ ذات جو اس طرح انسان کو خلق کرتی ہے۔ بس یہی کہنا چاہتا ہوں، اس میں ذرا غور سے سننا ہے، ان آیت کے اس میں 2 لفظ آئے ہیں، 2 مرتبہ سما آیا ہے، 3 مرتبہ فا آیا ہے، اسی 2 لفظوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، یہی کہنا چاہتا ہوں۔ پہلے کیا خالق نے فرمایا؟ پہلے خالق نے کیا فرمایا کہ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے انسان کو نطفہ بنا کر اس کو ماں کے شکم میں رکھ دیا، پھر خالق فرماتا ہے اس نطفے کو ہم نے خون کے لوتھڑے میں تبدیل کر دیا، ثم آیا، اور اس کے بعد فا آئی، فرمایا کہ پھر اس گوشت کے ٹکڑے میں ہم نے ہڈیاں پیدا کر دی، یہ 3 مرتبہ فا آئی۔ یہی تو کہنا چاہتا ہوں، جہاں کام درمیان میں، جہاں کام آہستہ ہو یا جہاں کام دیر سے ہو وہاں ثم آتا ہے، اور جہاں کام فوراً ہو جائے، جہاں کام بغیر فاصلے کے ہو وہاں فا آتی ہے۔ یہی تو کہنا چاہتا ہوں، نطفہ جب ماں کے شکم میں آیا اور خون میں لوتھڑے میں تبدیل ہونے تک بہت فاصلہ ہے اور بہت ٹائم لگا ہے، دیر سے ہوا، تو یہی خالق نے ثم استعمال کیا۔ بس نتیجہ کلام میرا یہی ان آیتوں سے نکلا ہے، یہی تو بتانا چاہتا ہوں، ثم وہاں آتا ہے جہاں فاصلہ ہو، جہاں کام کیا ہے دیر سے ہو وہاں ثم آتا ہے، فا وہاں آتی ہے جہاں فوراً کام ہو، بغیر فاصلے کے ہو، بلا فاصل ہو، وہاں فا آتی کرتی ہے، فا آیا کرتی ہے۔ ابھی تک بھی سمجھ نہیں آئی تو پھر سورہ یاسین کی ایک آیت سن لیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقولا کن فیکون، خالق فرماتا ہے کہ ہم نے جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ کن فیکون، بس ہم ارادہ کرتے ہیں، بس ہمارا کن کہنے کی دیر ہوتی ہے، اس کے بعد فیکون، فوراً ہمارا ارادہ مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ فائی بتایا، بس نتیجہ کلام اپنے سننے والوں کو یہی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں ثم آتا ہے وہاں فاصلہ ہوتا ہے، جہاں دیر سے کام ہو وہاں ثم آتا ہے، جہاں فاصلے کے بغیر کام ہو وہاں کیا آتے؟ فا آتی ہے۔ جہاں کیا ہے یہ، بلکہ اپنے جملوں کو ایسے بیان کروں تو بہت اچھا ہوگا کہ جہاں بغیر فاصلے کے ہو، جہاں بلا فاصلہ ہو وہاں فا آ کرتی ہے۔ آج سمجھ آیا کہ نبی نے میدان غدیر میں اپنے بھائی کے ہاتھوں کو پکڑ کے کیوں کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا؟ ایک صلوات پڑھنے والے محمد کی ذات پر۔ یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی نے سما نہیں لگایا کہ میں جس کا مولا ہوں پھر اس کے بعد کیا ہے علی مولا ہے، نہیں، میں کہ فا لگایا ہے، فا فوراً اس کا بغیر فاصلے کے بلا فاصل، جس کا میں مولا ہوں اس کا بغیر فاصلے کے بلا فاصل علی مولا ہے۔ ان آیات کو ذرا سمجھیں، انسان کی خلقت کو ذرا سمجھیں کہ انسان کی خلقت کیا ہے اور خالق نے کیسے انسان پہ گفتگو کی ہے۔ یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ اب ذرا سنیں کہ خالق نے انسان کے جب سورہ علق میں کیا فرمایا، عجیب جملے فرمائے سورہ علق میں۔ خالق نے سورہ علق میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا، اور سورہ دہر میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو کس سے؟ کہ ملے ہوئے نطفے سے پیدا کیا، اور سورہ مومنون میں تو سارا بتا دیا ہم نے کیسے کیسے انسان کو پیدا کیا۔ اب جب انسان کی خلقت کو بتا دیا تو پھر سننا کہ خالق نے کیا فرمایا۔ سورہ انفطار میں ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تمہیں کیا ہو گیا ہے اور تمہیں کون سی چیز نے اپنے رب سے ہٹا دیا ہے؟ ذرا سوچ تو صحیح کہ انسان کو ذرا سوچنا چاہیے کہ اس کو کون سی چیز نے اپنے رب سے ہٹا دیا۔ اس کے بعد ہونا الذی خلقک فسواک فعدلک،
وہ ہے اللہ، وہ ہے تمہارا پروردگار جس نے تمہیں خلق کیا ہے، اور تمہارے اعضاء میں، تمہاری کیمسٹری میں خالق نے عدالت قائم کی ہے، یعنی عادل قائم کیا ہے۔ اس کے بعد جب اتنا بتا دیا تو پھر سننا سورہ احزاب کی ایک آیت سننا، انا ارزنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنا واشفقنا منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ پروردگار فرماتا ہے کہ ذرا انسانوں دیکھو کہ ہم نے اپنی ایک امانت کو آسمان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے انکار کر دیا، اور پھر ہم نے زمین کے سامنے پیش کیا تو ان نے بھی انکار کر دیا، پھر ہم نے آسمان کے بعد پہاڑوں پہ ہم نے پیش کیا، یہ ہماری امانت ہے اس کو اٹھا لو، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ یہی تو کہنا چاہتا ہوں، یعنی کہ یہ وہ امانت ہے کہ جس کو وہ نہیں اٹھا رہے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہہ رہے تھے اے پروردگار اس امانت کا وزن بہت زیادہ ہے، ہم نہیں اٹھا سکتے، ہم میں ہمت نہیں ہے۔ جیسے انہوں نے انکار کیا، وہاں انسان کھڑا تھا، انسان آگے بڑھ کے اس امانت کو اٹھا دیا۔ جیسے انسان نے اٹھایا، خالق نے فرمایا کہ انہ کان ظلوما جہولا، انسان ظالم بھی تھا، جاہل بھی تھا۔ اب میں اپنے سننے والوں سے پوچھوں گا کہ کیا اے پروردگار مجھے یہ بتا دیجیے کہ جب تک اس نے امانت نہیں اٹھا رہے تھے پہاڑ وغیرہ تو وہ ہوتا، اب اس نے امانت بھی اٹھا لی ہے انسان نے، پھر ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، یہ برائی کر رہے ہیں یا تعریف کر رہے ہیں انسان کی؟ یہی تو بتانا چاہتا ہے پروردگار، یہی کہنا چاہتا ہے کہ جب تک انسان نے وہ امانت نہیں اٹھائی، وہ ظالم بھی تھا، جاہل بھی تھا، ادھر سے اس نے امانت اٹھائی، وہ ظلم جو تھا عدالت میں تبدیل ہو گیا، وہ جہالت جو تھی وہ علم میں تبدیل ہو گئی۔ پہلی تفسیر علماء نے اس کی بیان کی ہے، ذرا دوسری تفسیر بیان کرنا چاہتا ہوں، تو اگر سننا چاہتا ہوں تو ایک صلوات پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ خالق کی امانت وہ کون تھی؟ وہ تھا قرآن۔ خالق نے اپنے قرآن کو زمین کے سامنے پیش کیا، اے میری زمین، اے میری زمین، اے میری زمین، کہ ہمارا قرآن کا وزن جو ہے آپ اس کو اٹھا لیں، لیکن زمین نے انکار کر دیا، اور اس کے بعد آسمان کے سامنے لے گئے، آسمان نے انکار کر دیا، اس کے بعد پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، پہاڑ نے انکار کر دیا، پہاڑ اور زمین نے، ان ساروں نے کہا کہ اے پروردگار ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے، ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے، ہم میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ ہم اس قرآن کے وزن کو اٹھا سکیں۔ بس یہی تو کہنا چاہتا ہوں، سامنے میرے نبی سن رہے تھے، آگے بڑھے میرے نبی، آگے بڑھے میرے مدثر، آگے بڑھے میرے محمد مصطفیٰ، کہنے لگے اے پروردگار تیرے قرآن کو ہم اٹھاتے ہیں، تیرے قرآن کے وزن کو ہم اٹھاتے ہیں جیسے نبی نے اٹھایا۔ اس کو میں کہنا یہی چاہتا ہوں، آئے دنیا والے مسلمانوں ذرا سوچو، میرے نبی کا دل اتنا مضبوط ہے، میرے نبی کا دل آسمان سے زیادہ مضبوط ہے، میرے نبی کا دل زمین سے زیادہ مضبوط ہے، میرے نبی کا دل پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ یہی تو اپنی مجلس میں کہنا چاہتا ہوں، جس کا دل اتنا مضبوط ہو، جو پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو، زمین سے بھی زیادہ مضبوط ہو، جو آسمانوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو، اس کا عقل اتنا کمزور نہیں ہوگا کہ چھوٹے موٹے بخار میں اسے ہذیان ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد۔ اب وہی کہنا چاہتا ہوں کہ انسان نے کیسے اس امانت کو اٹھا لیا، اس لیے کہ خالق نے عقل دیا، جس عقل کے ذریعے انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ اب ذرا سنیں کہ انسان کی خلقت کے بارے میں کیا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ پروردگار فرماتا ہے کہ جو بھی آیا ہے یا جو آئے گا یا جو آ رہا ہے، وہ ماں کے شکم سے اس حالت سے نکل رہا ہے کہ وہ جاہل ہے۔ لا تعلمون، کوئی چیز نہیں جانتا کہ اس نے کیا ہے، وہ جاہل ہے، وہ جہالت۔ ہر انسان جو بھی دنیا سے آ رہا ہے وہ اس حالت سے نکل رہا ہے کہ وہ جاہل ہے، چاہے میں ہوں، چاہے میرے بعد کتنی مخلوق آنی ہے، چاہے کسی اور کے جو پیچھے گزر گئے۔ خالق فرماتا ہے کہ اس حالت سے ماں کے شکم سے نکالتا ہوں کہ جب آپ دنیا میں آتے ہیں تو جاہل ہوتے ہیں، کچھ نہیں جانتے۔ یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کیا ہے، اسی لفظ کو یاد رکھنا، جب بھی دنیا میں آتا ہے تو کوئی چیز نہیں جانتا، وہ جاہل ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا۔ اور انسان، یہی کہنا چاہتا ہوں، اگر انسان ایسا ہے، اب میں تاریخ کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں، ذرا اس کو دیکھنا تاریخ میں، کہ جب علی کی ماں فاطمہ بنت اسد، وہ بیوی ہیں کہ علی کی ماں ہیں، اور اس کو آپ خود جانتے ہوں گے کہ وہ کتنی عظمت والی بیوی ہے۔ اس بیوی کی عظمت کتنی ہے،
यही मैं कहना चाहता हूँ। इस बीबी की अजमत कितनी है, इतनी अजमत है। यही कहना चाहता हूँ कि इस बीबी को आम नहीं समझना। मैं फ़ख्र का कायल नहीं हूँ कि मुआजना करूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि फ़ातिमा ज़हरा 11 इमामा की माँ है, और लेकिन ये फ़ातिमा बिन्त असद 12 इमामों की माँ है। ये आम बीबी नहीं है, लेकिन तारीख़ ने लिखा है कि ये मेरे नबी की सखी चची थी, लेकिन मेरे नबी के, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे नबी की ये सगी चची थी, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे नबी की सगी माँ थी। क्यों? इसलिए वो सगी माँ क्यों थी? इसलिए कहना चाहता हूँ कि वो इसलिए थी कि जब इस बीबी का आखिरी वक्त आया और दुनिया से अली की माँ चली, और नबी ने रो के ये कहा था कि आए फातिमा बिन्त असद, आप मेरी चची नहीं थी, बल्कि आप मेरी माँ के बाद मेरी दूसरी माँ थी। ये बीबी की सीरत क्या थी? ये मेरे नबी से इतना प्यार करती थी, इतना मोहब्बत करती थी कि इसकी आदत ये थी, जब खुरमे गिरते थे उसको जमा करती थी, अपने बेटों से छुपा के रखती थी। जब मेरा बेटा मोहम्मद मुस्तफ़ा आएंगे उनको खिलाती थी, ताकि मेरा नबी जो है, मेरा बेटा जो है, ये भूखा न रहे। ये इसकी सीरत थी, इतनी मोहब्बत थी इसको। लेकिन बीबी वो रिवायत ये है जिसको कहना चाहता हूँ कि हर इंसान इस जुमले को याद रखना, माँ के शिकम से क्या होता है? जाहिल आता है, लेकिन वो जानता कुछ नहीं होता। ये बीबी कहती है कि जब इस बीबी के शिकम मुताहर में मेरे मौला अली का नूर आया, तो यही बीबी कहती है कि जैसे मैं नबी करीम दाखिल होते थे कमरे में और बीबी उनके एहतराम में खड़ी हो जाती थी। इस जुमले पर तवज्जो करनी है, बीबी खड़ी हो जाती थी। क्यों? किसी ने इतराज़ किया, अरब की औरतों ने, कि आए फातिमा, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा आपका बेटा है, ये आप क्या है? बेटा है। इसको आपने पाला है, इसको क्या किया है आपने? तवज्जो है आपकी? मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसको आपने पाला है, ये तुम्हारा बेटा है, लेकिन ये आपको माँ कहता है, आप इसे बेटा कहती हैं, इसका एहतराम क्यों करती हैं? आप एहतराम न किया करें। जो तो बीबी मुस्कराई, फरमाया कि मेरा दिल तो यही कहता है कि मैं इस बच्चे का एहतराम न करूँ, ये तो मेरा बेटा है। मैं क्या करूँ कि जब का ये शिकम में जो बच्चा मेरे आया है, जब भी नबी आता है ये मुझे बैठने नहीं देता। अब यही कहना चाहता हूँ कि ये मुझे बैठना नहीं देता, बल्कि मुझे मजबूर कर देता है कि मैं उठ के इसका इस्तकबाल करूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ, आप दुनिया में आते हैं फिर जाहिल होते हैं, माँ के शिकम में तो बहुत बड़े जाहिल होते हैं, आप दुनिया के आने के बाद भी जाहिल होते हैं। वो है कि जो माँ के शिकम में रह के आलमुल गायब है, वो आलमुल गायब है। अब मेरा नबी के बाद मौला अली जिंदा दुनिया में आएंगे, उसके बाद 13 बरस के होंगे, मेरा नबी नबूवत का दावा करेगा। यानी ये बच्चा माँ के शिकम में जानता है ये कौन है। एक सलवात पढ़ दें आले मोहम्मद की ज़ात पर। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, ये वो हस्तियाँ हैं जिन्होंने इल्म है इनके पास। बस यही कहना चाहता हूँ कि हर नबी और इमाम को जितने आपके पास हैं और जितने अल्लाह ने दुनिया भेजे हैं, खालिक ने उनको क्यों लिया है? वलक़द इख्तरनाहुम अला इल्मिन अलल आलमीन, अला इल्मिन अलल आलमीन। हमने नबियों और इमामों को क्यों चुना? इसलिए कि इल्म की बुनियाद पे चुना है। उनके पास इल्म था, हमने इसलिए नहीं चुना कि फ़लाँ के पास पैसा ज़्यादा था ना। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इल्म की बुनियाद पे नबियों को एक वाहिद सिफत है इल्म। यही कहना चाहता हूँ कि आप अगर दुनिया में हैं ना, इस दुनिया में, कि आपके पास शुजात के बारे में डिग्री नहीं है, ये पहले नंबर के बहादुर है, ये दूसरे का है, नहीं है डिग्री। अगर ये नमाज के बारे में डिग्री नहीं है, ये फ़लाँ नंबर की नमाजी है, ये फ़लाँ का है, नहीं। पूरे इन शुजात जितने सिफ़ात हैं, इन सिफ़ात में फ़कत एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी सिफ़त है जिसमें डिग्रियां हैं। वो क्या है? ये क्या है? प्राइमरी का है, ये बीए का है, ये एमए का है, इसने पीएचडी कर ली, इल्म है, लेकिन ये दुनिया का इल्म है, ये दुनिया की डिग्रियां हैं। क्या खुदा ने भी अपने इल्म की किसी नबियों को डिग्रियां दिया या नहीं दिया? आप ज़रा सुनने के, मेरा परवरदिगार, मेरा अल्लाह अपने नबियों को क्या दे रहा है? इल्म की डिग्रियां दे रहा है। हज़रत आदम के बारे में फरमाया कि वह अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, हमने हज़रत आदम को इल्म अस्मा दे दिया। पहली डिग्री हज़रत आदम को दी, किसकी? इल्म अस्मा की दे दी, यानी अस्मा का इल्म हज़रत आदम के पास है। यही तो कहना चाहता हूँ। और दूसरी जरा सुनना, हज़रत खिज़र के बारे में, व अल्लमना हो मिन लदुन्ना इल्मा, हमने जनाब खिज़र को इल्म लदूनी दे दिया।
دوسری ڈگری دے رہے ہیں خبردار۔ اب ذرا سننا حضرت داؤد کے بارے میں کیا فرمایا، وَعَلَّمْنَاهُ صَنَعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، لبوس لکم، فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت داؤد کو زرہ سازی کا علم دے دیا۔ تیسری ڈگری، ذرا ڈگریاں سننے، پروردگار اپنا علم تقسیم کر رہا ہے اور دے رہا ہے، کن کو؟ نبیوں کو تقسیم کر رہا ہے، ہمارے پاس بھی ہوتی ہیں۔ اور حضرت یوسف کے بارے میں فرمایا وَعَلَّمْتَنِي مِن تَعْوِيلِ الْحَدِيثِ، فرماتے ہیں من تعویل الاحادیث، فرماتے پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت یوسف کو خواب کے تعبیر کا علم دے دیا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل، ہم نے جناب عیسیٰ کو تورات کا اور حکمت کا اور انجیل کا علم دے دیا۔ یعنی کسی کو کہنا یہی چاہتا ہوں، کسی کو اسماء کا علم دیا، کسی کو کسی علم لدونی دیا، کسی کو زرہ سازی کا علم دیا، کسی کو بولی کا، پرندوں کی بولی کا علم دیا، کسی کو کیا دیا۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں حضرت خضر کو ایک خاص علم دیا، یہی کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت خضر کو جو علم دیا کہاں دیا ہے پروردگار نے؟ وہ اپنے باپ کے گھر میں پیدا ہوئے، وہاں دیا ہے نا۔ یہی تو کہنا چاہتا ہوں، ابراہیم کو اپنے باپ کے گھر میں علم ملا، اور حضرت موسیٰ کو اپنے باپ کے گھر میں علم ملا، حضرت ابراہیم کو اپنے باپ کے گھر میں علم ملا، حضرت عیسیٰ کو اپنے باپ کے گھر میں اپنی ماں کے گھر میں علم ملا، اور حضرت یعقوب کو اپنے باپ کے گھر میں علم ملا، ہر نبی کو اپنے اپنے گھر میں علم ملا۔ اب میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو آیا ہو اللہ کے گھر میں، اس کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ اس کو کہاں علم ملا؟ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو پیدا ہو پروردگار کے گھر میں، اس کو علم کیا ملا؟ کہاں ملا؟ اس کو خدا کے گھر میں ملا۔ یہی کہنا چاہتا ہوں، کسی کو علم دیا، کسی کو کیا علم دیا، کسی کو بولیوں کا علم دیا، ہر نبی کو ایک ایک علم خالق دیتا گیا۔ جب میرے مصطفیٰ کی نوبت آئی تو پروردگار علم کا معلوم تکن تعلم، آئے پروردگار نے ارشاد فرمایا، آئے میرے مزمل، آئے میرے مدثر، آئے میرے حبیب، ہر نبی کو جو ہم نے علم سارا تقسیم کیا تھا وہ سارا علم آپ کو دے دیا ہے۔ اب میں یہی کہنا چاہتا ہوں، جو 1,24,000 پیغمبروں کے پاس علم ہے وہ سارا کا سارا میرے نبی کو اللہ نے علم دے دیا ہے۔ بس جس کے پاس پورے انبیاء کا علم ہو اسے حق حاصل ہے کہ وہ یہ کہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ اب ذرا اس حدیث کو سننا، اس کو غور سے سننا۔ یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ لیکن دوسرا ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں کہ اگر آپ عرب کی جتنیاں بھی ڈیریاں ہیں، جتنا بھی لغت ہیں، اس میں دیکھیں علی کا معنی کیا ہے۔ علی کا معنی یہ ہے کہ بلندی۔ علی کا معنی کیا ہے؟ بلند۔ علی کا معنی کیا ہے؟ بلند۔ اب ذرا میں اس کا ترجمہ چینج کر رہا ہوں کہ میں نبی نے فرمایا کہ میں شہر کا، میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ بہت بلند ہے۔ لیکن یہ میں نے ترجمہ نہیں کیا، یہ اس لیے کہ یہ بزرگوں نے ترجمہ کیا ہے علی سے بچنے کے لیے۔ کہا ہے کہ جہاں پروردگار اور میرا نبی نام لے تو وہاں صفت بنا دیتی ہیں۔ کہتے ہیں نہیں، یہ معنی علی نہیں، وہ علی مراد نہیں ہے، یہاں معنی مراد ہے کیا؟ علی بلند ہیں، بلند کا معنی ہے اس کا دروازہ بہت بلند ہے۔ یہی میں تو کیوں یہی کہتا ہوں، مجھے تو علماء نے، استاد نے، بزرگوں نے، ساریوں نے یہی درس دیا ہے کہ اتحاد کی بات کرنی چاہیے۔ یہی تو کہنا چاہتا ہوں، میں بھی اتحاد کا قائل ہوں، اس ترجمے کو مان رہا ہوں۔ یہی کہنا چاہتا ہوں، آج شہر بہت بڑا ہے، علم کا شہر کون ہے؟ میرا نبی ہے، اس کا دروازہ کون ہے؟ کون ہے؟ وہ بہت بلند ہے، اس کا دروازہ بلند ہے۔ بس یہی کہنا چاہتا ہوں، اگر دروازہ اتنا بلند ہے تو یہ امت کے پاس لوگ اس دروازے سے کیسے گزریں گے؟ کیونکہ میرے نبی نے یہی کہا ہے، میرے نبی نے یہی کہا ہے، حدیث کو روکا نہیں ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اگر علی اس کا دروازہ ہے تو فرمایا کہ جو بھی علم حاصل کرنے کے لیے آئے گا وہ دروازے سے گزر کے آئے گا۔ اگر دروازہ اتنا بلند ہو تو پھر امت کے پاس تو لوگ اس دروازے سے کیسے گزریں گے؟ وہ نبی کے پاس کیسے جائیں گے؟ اور دوسرا یہی کہنا چاہتا ہوں اور اپنے سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، مسلمانوں کو یہی بتانا چاہتا ہوں، اگر علم کیا ہے، میرا نبی کیا ہے، علم کا شہر ہے، اس کا دروازہ بلند ہے، تو یہی کہنا چاہتا ہوں، اور اس لیے کہ دروازہ شہر بھی آدمی ہے، دروازہ بھی آدمی ہوگا۔
दरवाज़ा भी क्या होगा, आदमी होगा। लेकिन यही कहना चाहता हूँ, शायर क्या है, वो मेरा नबी है, शायर इल्म का, उसका दरवाज़ा बहुत बुलंद है। पूरी कायनात में फ़कत एक ऐसी शख्सियत मिली है जो बुलंदियों पे थी। जब वो खाने काबे के सामने आए तो नबी की दोष पे बुलंद हो गए, उस पे सवार हुए और बुलंदियों पे थे। जैसे खूम गदीर में अपने हाथों को, अपने नबी ने अपने भाई के हाथों को बुलंद करके हाथों पे उठाया और बुलंद किया, कहा मन कुन तो मौला फहाज़ा अली मौला। फ़कत एक ज़ात ऐसी है जो क्या है, बुलंदियों पे फायज है। यही कहना चाहता हूँ कि जैसे ये खालिक ने पहले नबी ने क्या सिफत नहीं दी है, नाम लिया है कि मैं इल्म का शायर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। तो मुसलमानों ने, बुजुर्गों ने क्या किया, उस सिफत को क्या किया, अजीब काम जुमला कर दिया। उस सिफत को, उस नाम को सिफत बना दिया। कहा कि ये अली मुराद नहीं है, ये मौला अली नहीं है, बल्कि इसका माना क्या, बुलंद है। अब मेरे नबी ने और अल्लाह ने जब सिफत दी, तवज्जो, तो फिर उससे क्या कहा, इससे फलां मुराद है, वो नहीं है। सूरह बकरा में इरशाद फरमाया, व मिनन नास मन यशरी नफ्सहु मर्ज़ातिल्लाह, कि एक वो शख्स है जो बिस्तर पे रहकर अपने रब की मर्जी खरीद लेता है। यहाँ बुजुर्गों ने लिखा इससे मौला अली मुराद नहीं है, बल्कि इससे फलां मुराद है। अब मेरा नबी क्या करे, जहाँ सिफत देता है तो उससे वो क्या करते हैं, फलां माना ले लेते हैं। जहाँ वो सिफत नहीं, नाम ले तो कहते हैं इसका माना सिफत है। अली के नाम में तो खतरा तो भी था ना। इसलिए मेरे नबी ने खूम गदीर पे एक ऐसा मंजर किया, अपने दाएं हाथ से उठाया और बाएं हाथ से इशारा किया, मान कुन तो मौला फहाज़ा अली मौला। एक सलवात पढ़ दें आले मोहम्मद की जात पर। और मुझे कहा गया है कि कुछ जुमले हज़रत अली अकबर की शहादत पे कहना चाहता हूँ। तो यही कहना चाहता हूँ कि ये वो हस्तियाँ हैं जिन्होंने हमें जीने का सलीका और जीने का तरीका सिखाया है। और रिवायत यही कहती है, एक सलवात पढ़ दें आले मोहम्मद की ज़ात पर। बुलंद आवाज के साथ बोलिए, अपने आप को तादाद में कम ना समझा करें। नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, नारे हैदरी हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, अहले बैत के दुश्मनों पर लानत बेशुमार। आवाज बुलंद सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रिवायत यही कहती है कि बाप और बेटा एक दिन जब करबला में पहुँचे तो घोड़े पे सवार थे। दोनों भाई अपने बाप के साथ अली अकबर जा रहे थे तो अचानक घोड़े पे इमाम हुसैन को थोड़ी सी नींद आने लगी और जैसे वो बीदार हुए और 3 मरतबा कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अली अकबर ने पूछा, बाबा ये क्यों इन्ना इल्ला पढ़ रहे हैं? मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, मैंने ख्वाब में देखा है कि एक आवाज़ आ रही थी, ये आगे आगे जा रही हैं, मौत इनके पीछे पीछे आ रही है। अजीब जुमले हैं, बहुत सख्त रिवायतें हैं, मैं कैसे आज बयान करूं कि यही कहता हूं, जब 10वीं की रात आई और हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी करबला की आगाज़ किससे किया? अली अकबर की अज़ान से किया। और जैसे अज़ान का हुक्म दिया, अली अकबर ने अज़ान शुरू की। बस जैसे अज़ान का पहला लफ्ज़ निकला, अली अकबर की माँ उस वक्त दौड़ी खैमों में, कहा कि बीबियाँ अब कुरान को बंद कर दो, अब मेरे अली अकबर की आखिरी अज़ान सुनो, इसलिए कि अली अकबर दोबारा नहीं आने हैं। अज़ानें तो होती रहेंगी लेकिन ये आवाज़ दोबारा नहीं सुनेंगे। अजीब जुमले हैं। सुबह हुई, सारे असहाब मारे गए। लेकिन रिवायत के यही जुमले हैं, सख्त मक़तल की रिवायत हैं, मैं कैसे बयां करूं। एक मरतबा अली अकबर आए, कहा कि बाबा मुझे इजाज़त दे दीजिए। इमाम हुसैन ने मना नहीं किया। और रिवायत में यही जुमले हैं, एक मरतबा मायूस होकर अपने बेटे की तरफ देखा और कहा कि बेटा जाओ ज़रा अपने फुफियों का सलाम करके आओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जल फराजहुम। ओ मेरे अल्लाह उस वक्त तक मौत न देना
اور جب تک میں کربلا میں زیارت امام حسین نہ کر سکوں، اس لیے علماء فرماتے ہیں آپ جہاں بھی جائیں، اگر کربلا میں جائیں گے جہاں بھی دیکھیں گے کربلا کربلا ہے، اگر مشہد میں جائیں گے مولا کی زری کو دیکھیں گے بعد میں گریہ کریں گے، لیکن میں کیسے بیاں کروں، اگر کربلا میں جائیں گے جہاں بھی دیکھیں گے رونے کے منظر ہیں۔ علماء فرماتے ہیں ایک عالم بزرگ کہہ رہا تھا جب میں پہلی مرتبہ گیا زیارت کے لیے میں نے دیکھا ایک مقام ہے وہاں کوئی ماتم کر رہا ہے، کوئی نوحہ پڑھ رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، میں نے پوچھا یہ کیوں رو رہے ہیں، فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں علی اکبر کو برچھی لگی۔ علی اکبر آئے، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ہے اور خیموں کے دروازے سے کہ علی اکبر داخل ہوئے، لیکن منظر یہی تھا جیسے علی اکبر آئے۔ حافظ مرحوم صاحب کے جملے یہی ہیں، علی اکبر اس جگہ پہ آئے جہاں بیمار بھائی سویا ہوا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ علی اکبر نے اپنے بیمار بھائی کے پاؤں پہ بوسے دیے اور بعد میں کہا مفزا، اور جب میرا بھائی بیدار ہو اس کو کہہ دینا علی اکبر نے آپ کے پاؤں چومے تھے۔ جیسے آنا چاہتے تھے ایک مرتبہ علی اکبر جا رہے تھے، پیچھے سے آواز آئی علی اکبر ذرا مڑ کے دیکھیے، علی اکبر نے دیکھا زینب کبریٰ نے آواز دی بیٹا ایک مرتبہ واپس آئیے اور مجھے داڑھی پہ بوسہ دینے دیجیے۔ پھر علی اکبر نے بی بی زینب سے الوداع کیا، آپ جا رہے ہیں، پیچھے سے پھر آواز آئی اکبر ذرا مڑ کے دیکھیے، اور علی اکبر نے دیکھا وہ چھوٹی پھوپھی کھڑی تھی، وہ کہہ رہی تھی اکبر اگر میری اولاد بھی ہوتی میں آپ پہ قربان کرتی، ایک مرتبہ مجھے داڑھی چما اور مجھے بوسہ دینے دیجیے۔ میں کیسے بیاں کروں، اب علی اکبر مطمئن ہو کے جا رہے تھے لیکن گھوڑا نہیں چل رہا۔ علماء نے یہی لکھا ہے اکبر نے گھوڑے کے پاؤں کو دیکھا، وہ 4 برس کی بہن ہے، وہ کہہ رہی ہے اکبر اور میری پھوپھیوں کا اچھا مقدر تھا اور ان کی قد بلند تھی لیکن میرا قد چھوٹا ہے، اور ذرا اپنے پاؤں نکالیے میں پاؤں پہ بوسہ دیتی ہوں، میں شام تک کہوں گی میں نے علی اکبر کے ہائے پاؤں کو بوسہ دیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے علی اکبر نے پاؤں نکالے ہوں گے، لیکن راوی کہتا ہے علی اکبر زمین پہ اترے، کہا آئیے مجھے سینے لگائیے اور مجھے پیشانی چومائیے اور میں تو آپ کا نوکر ہوں۔ اب علی اکبر مطمئن ہو گئے، اب مجھے
مجھے کوئی نہیں بلائے گا۔ پیچھے سے آواز آئی، ایک مرتبہ مڑ کے دیکھیے۔ علی اکبر نے دیکھا تو گھوڑے سے اترے اور دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، برداشت نہیں کر رہے۔ وہ کیا دیکھا؟ ایک بیمار بھائی ہے، وہ دو عصا کے سہارے پہ آ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اکبر او مجھے بیمار بھائی سمجھ کے چھوڑی جا رہے ہو، او میں بھی آپ کا بھائی ہوں، مجھے بھی مل کے جاؤ۔ اور روایت کے جملے یہی ہے، اور جیسے علی اکبر آئے، ایک بھائی دوسرے بھائی کے گلے میں بازو ڈال دیے، لیکن روایت یہی کہتی ہے اب پھپھیاں چھڑا رہی ہے، ہاتھ نہیں چھوٹتے، او بہنیں چھڑا رہی ہے، ہاتھ نہیں چھوٹتے۔ آپ سیف فرما رہے تھے، او حسین اٹھے خود آئے اور روتے ہوئے آئے اور بیٹوں کے ہاتھوں کو جدا کیا۔ ایک جملہ حسین نے کہا، بس کرو، اور میری قسمت یہی تھی۔ اور جیسے علی اکبر سوار ہوئے، اب مطمئن ہو گئے مجھے کوئی نہیں بلائے گا، لیکن علی اکبر کو کانوں پہ کسی کے آنے کی آواز، اور مڑ کے جو دیکھا ایک ضعیف بابا ہے، مولا حسین دوڑتے آ رہے ہیں۔ محقق علماء نے یہی جملے لکھے ہیں، علی اکبر رکے آئے، کہا بابا ابھی تو آپ نے اجازت دیا ہے، لیکن مولا حسین نے کوئی جملہ نہیں کہا، لیکن ایک جملہ کہا ہے، او بیٹا ذرا مڑ مڑ کے دیکھنا، او آپ پیچھے دیکھیں گے اور میں آپ کے چہرے کی زیارت کروں گا۔ میں کیسے بیان کروں، سخت روایتیں آئے۔ علی اکبر کی شہادت بھی سخت ہے۔ جیسے علی اکبر لڑ رہے تھے، ان کی بلا نکن نے یہ جملے لکھے ہیں، اور علی اکبر دائیں حملہ کرتے، حسین دائیں آ جاتے تھے، اور بائیں حملہ کرتے، حسین بائیں آ جاتے تھے، اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ لیکن ایک ایسا وقت آیا، علی اکبر بابے کو نظر نہیں آئے، اور حسین دوڑتے اس خیمے میں آئے جہاں علی اکبر کی ماں بیٹھی تھی۔ میں کیسے بیان کروں، حسین نے کہا علی اکبر کی ماں مصلی بچھائیے اور دعا مانگیے، خدا مجھے علی اکبر ملا دے۔ اور بی بی نے دعا مانگی، کہا اے یوسف کو یقوم ملانے والی ذات، میرے حسین کو اکبر ملا دیجیے۔ لیکن علی اکبر جو آئے، اب دعا مانگا کریں، علی اکبر کوئی چیز بابے سے نہ مانگے، لیکن اتنا ضرور ہے، علی اکبر نے کہا بابا مجھے ایک گھونٹ پانی کا دے دیجیے، اور میرا جگر کباب ہو گیا۔ حسین نے کہا چلے جاؤ، نانا پلائے گا۔ اب علی اکبر لڑ رہے تھے، میں کیسے بیان کروں، مقتل کے یہی جملے ہیں کہ ظالم نے تیر مارا، اور جو علی اکبر کی گردن میں لگا، علی اکبر نے اسے کھینچ کے باہر پھینکا، اور جیسے پھینک کے برا، لیکن منظر کیا ہوا، جھکے علی اکبر، ایک ظالم نے برچھی ماری اور سینے میں بچی کو توڑ دیا۔ کہا اب بابا نکالے گا تو میں دیکھوں گا۔ میں کیسے بیان کروں، برچی کا لگنا تھا، علی اکبر اپنے بازو کو اور گردن گھوڑے میں ڈال دیے۔ لیکن روایت کے یہی جملے آئے، تقیشہ سے بھی یہی پڑھ رہے تھے، انہوں نے یہ جملہ کہا ہے، اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ وہ فرما
فرماتے ہیں جیسے علی اکبر زمین پہ آئے وہ کسی نے تلوار ماری اور کسی نے نیزہ مارا، علی اکبر کی لاش ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی اور کہا بابا میرا آخری سلام۔ پہلی روایت مجلسی سے فرماتے ہیں حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑا بھی دوڑاتے آ رہے ہیں، کہہ رہے میں آ رہا ہوں میرے جوان بیٹے، لیکن مجھے نہیں پتا۔ انہوں نے کہا ہے دوسرا منظر یہ ہوا حسین کو بیٹے کی محبت نے مجبور کیا، وہ گھوڑے سے جھڑ گئے، اب اٹھے آئے دوڑ رہے تھے۔ تیسرا منظر یہ تھا جب یہ طاقت بھی ختم ہو گئی، اب ایسے آئے جیسے چھوٹا بچہ آتا ہے، وہ علی اکبر پہ آئے اور سر کو گود میں لیا، ایک جملہ کہا علی اکبر تیرے بعد میری زندگی ختم ہو گئی ہے، لیکن میں کیسے بیان کروں۔ حسین نے بیٹے کی لاش کو اٹھانے کی کوشش کی، یہی کہنا چاہتا ہوں۔ علی اکبر نے کہا بابا میرے سینے پہ برچیاں ہیں۔ محقق علماء یہ کہہ رہے تھے، ایک بزرگ عالم کی تحقیق پڑھ رہا ہوں، وہ فرماتے نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا، کہا دادا ابراہیم آئیے اور نانا آپ بھی آئیے اور دیکھیے میرے علی اکبر کی آنکھوں پہ پٹیاں نہیں آئے، او یا علی کہہ کر کہا یا علی مولا، او بابا دروازے کو پٹنا آسان ہے، اور بیٹے کے جگار سے برچھی نکالنا سخت ہے، جیسے برچھی نکالی لیکن باپ تھے، علامہ اختر عباس کے جملے ہیں، لیکن بیٹے کو اٹھا رہے تھے اور باپ نے لاش نہ اٹھا سکے۔ ایک مرتبہ خیمے کی طرف دیکھا اور ایک مرتبہ کہا مجھ سے بیٹا نہیں اٹھایا جا رہا، سارے آ گئے علی اکبر کی لاش میں، عباس بھی آئے لاش کو اٹھایا۔ میں آخری جملہ یہی کہنا چاہتا ہوں، علی اکبر آپ بہت زخمی آئے لیکن آپ کی قسمت اچھی تھی، آپ کے بابے نے نہیں اٹھا سکے، اٹھانے والے دوسرے آ گئے ہیں، لیکن تیرے بعد کچھ دیر بعد تیرا بابا شہید ہونا ہے، کوئی نہیں ہونا جس کی لاش کو وہ اٹھائیں گے۔ لیکن قائد صاحب کے یہی جملے آئے، ایک مرتبہ آواز آئی کوئی ہے حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑانے والا، وہ گھوڑے دوڑتے رہے، جب بہن آئی نہ پہچان سکی، انت الحسین، انا للہ و انا الیہ راجعون، ماتم حسین۔